جو پچھلا سیمینار ہوا تھا 7 والے ہال کے اندر وہ کروایا تھا شعیب شاہین صاحب. پرانے سیمینار میں اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کروایا تھا, یہ پی ایف یو نے کرایا, شاید کوئی تھوڑا لحاظ کر دیں. لیکن عمران ریاض خان پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر, انہوں نے تقریر کی تھی, وہ گرفتار ہو گئے اور ڈسٹرکٹ کورٹ عدالت پھرتے رہے. اسٹکس اینڈ سٹونز میں بریک مائی بونز بٹ ورڈز ول نیور ہرٹ می. ایاز امیر صاحب جن کا سارا حملہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان پہ تھا, اگلے دن 6 لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی لاہور کے اندر. سمیع ابراہیم صاحب سامنے بیٹھے ہیں, ان کو ہجڑے بھیجے گئے. پلان یہ تھا کہ ہجڑوں کو مارتے ہوئے ویڈیو بنائی جائے. جنرل خالد لودھی جو ہیں انہوں نے بولا تھا ان کی پتہ نہیں پینشن بند ہو گئی ہے, پلاٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے کینسل ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیمینار جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا اور بولنا خاصا خطرناک ہو چکا ہے. جو پچھلا سیمینار ہوا تھا 7 والے ہال کے اندر وہ کروایا تھا شعیب شاہین صاحب. پرانے سیمینار میں اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کروایا تھا, یہ پی ایف یو نے کرایا, شاید کوئی تھوڑا لحاظ کر دیں. لیکن ایاز امیر صاحب جن کا سارا حملہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان پہ تھا, اگلے دن 6 لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی لاہور کے اندر. عمران ریاض خان پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر, انہوں نے تقریر کی تھی, وہ گرفتار ہو گئے اور ڈسٹرکٹ کورٹ عدالت پھرتے رہے. بڑی مشکل سے سپیریئر جوڈیشری نے, میں اس پہ ذاتی طور پہ اس سے واقف ہوں کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول پاکستان کی جوڈیشری نے اس پہ انٹروین کیا اور لاہور ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ آپ سیٹرڈے کے دن یہ لگائیں, بیکاز جوڈیشری نے اس کا نوٹس لیا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. لیکن وہ بھی ہوا. خالد نعیم لودھی, اچھا سمیع ابراہیم صاحب سامنے بیٹھے ہیں, ان کو ہجڑے بھیجے گئے. پلان یہ تھا کہ ہجڑوں کو مارتے ہوئے ویڈیو بنائی جائے, پھر یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جائے. لیکن تھینکس کہ بول کی اپنا سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں موجود تھی, جس کی وجہ سے وہ پولیس وہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکی. اور جنرل خالد لودھی جو ہیں انہوں نے بولا تھا ان کی پتہ نہیں پینشن بند ہو گئی ہے, پلاٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے کینسل ہو گئے. اب اس میں شعیب صاحب رہ گئے. مجھے نوٹس آ گئے ہیں کہ تقریباً 33 قسم کے, لیکن میرے بھی انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ صرف نوٹس ہی بھیجیں. تو یہ سیمینارز جو ہیں, اب یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے. ایک بنیادی کویسچن میں آپ سب کے لیے چھوڑتا ہوں. حامد میر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, فرحت اللہ بابر صاحب کو میں دیکھ نہیں سکا لیکن موجود ہیں, فارمر پرائم منسٹر عمران خان یہاں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن سے پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کا یہ ایک بیسک کویسچن ہے جس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. انگریزی میں ایک اسکول رائم ہے, اسٹکس اینڈ سٹونز میں بریک مائی بونز بٹ ورڈز ول نیور ہرٹ می. اور اسی کے اوپر جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کی ساری اساس جو ہے وہ اس ایک بیسک کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ الفاظ ہوں گے سب کے. آپ کو الفاظ, اوپینین اور انالیسس سے اگر ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, آپ کے خلاف ہے, تو آپ اپنی دلیل, اپنا آرگومنٹ اس کے سامنے لے کر آئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو مار دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ پاکستان میں آزادی صحافت, اگر ہم اس کو سیریسلی دیکھیں تو کوئی بھی کبھی بھی پاکستان میں 1950 سے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی, اور اس کے راستے میں ہزاروں سینکڑوں قسم کی مشکلات تھیں. 1980 کی دہائی میں پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کو کوڑے مارے گئے, گرفتاریاں ہوئیں, پابند سلاسل ہوئے, بہت سے لوگوں کو یہ ملک چھوڑ کے یورپ اور برطانیہ میں پناہ لینی پڑی. یہ 1980s میں ہوا. 1990s میں جب پولیٹیکل پارٹیز آئیں بھی تو انہوں نے بائی اینڈ لارج جو 80s کا کلچر تھا اسے انہوں نے کنٹینیو کیا, وہ اس میں سے نہیں نکل سکے. پھر یہ بھی ایک آئرنی اور تضاد ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو تھا اس نے ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو ایک فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس نے آزادی دی. یہ اور بات ہے کہ 2007 میں جب اس کو خود چیلنج فیس ہوا پھر اس نے کریک ڈاؤن کیا, ٹیلی ویژن چینلز کو بند کیا. لیکن 2007 کے بعد سے بھی ایک یہاں ایک کنونشن ضرور ایسی رہی کہ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ 80 کی دہائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو جب ہم نے دیکھا کہ ایک پرومیننٹ, یہ صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی, اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی 2011 میں سلیم شہزاد جرنلسٹ جو ہیں انہیں قتل کیا گیا, باقاعدہ قتل کیا گیا, اس پہ انکوائری بیٹھی, کچھ معلوم نہیں ہو سکا. حامد میر صاحب سامنے بیٹھے ہیں. 2014 میں انہیں گولیاں ماری گئیں, ہم سب جانتے ہیں کس نے ماری. انکوائری بیٹھی, جوڈیشل انکوائری ٹائپ تھی, کوئی کسی نتیجے پہ وہ انکوائری نہیں پہنچ سکی. اور یہ تو یعنی اٹھایا بھی گیا, مارا بھی گیا, چھتوں سے لٹکایا بھی گیا, بال کاٹ دیے گئے, مختلف جگہوں پہ چھوڑ دیا گیا, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا رہا. لیکن ایک بہت بڑا فرق جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اس گزشتہ 20 برس میں جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کسی حکومت نے, کسی رجیم نے
اسے لیگلی قانونی اور اخلاقی طور پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ ایک فردر ڈیگریڈیشن ہو گئی. یعنی اٹھایا گیا, مارا گیا, ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن جب مورل پریشر بلڈ اپ سول سوسائٹی کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, ٹویٹر کراؤڈ کی طرف سے, تو 12 گھنٹوں میں 14 گھنٹے میں چھوڑ دیا گیا. اور پھر لوگوں کے اندر ٹرانسفر تبادلے ہو گئے, ڈسپلنری ایکشن ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوا, جیسا مطیع اللہ جان کے کیس میں ہوا کہ جن لوگوں نے اٹھایا تھا ان کی انٹرنل انکوائری اور ڈسپلن ان کا ہوا, ان کے ٹرانسفر پوسٹنگز ہو گئی, ان کے کیریئرز جو ہیں افیکٹ ہو گئے. لیکن اس دفعہ جس طرح سے پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان صاحب نے, جو ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز میں آتے رہے, ہر صحافی سے ان کا تعلق رہا اور ہم نے ان کو بہت ہی ایک میانہ روی اور ماڈریٹ شخصیت سمجھا, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جس طرح سے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, اسلام آباد سے گرفتار کیا, جورسڈکشن اسلام آباد کی تھی, عدالت میں آ کے یہ پوزیشن لے لی آئی جی پی صاحب نے. یعنی پکچرز ایگزسٹ کرتی ہیں, فوٹیج ایگزسٹ کرتی ہے کہ رائٹ ایٹ دی انٹری پوائنٹ آف دی اسلام آباد موٹر وے جو ٹول پلازا ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا. اور پوزیشن یہ لے لی گئی کہ نہیں یہ پنجاب میں فال کرتا نا, کہ آئی سی ٹی کی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹول پلازا سے شروع نہیں ہوتی. آئی سی ٹی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹول پلازا کے آگے بھی ایکسٹینڈ کرتی ہے, تو 5 فٹ سے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوزیشن لینے کے بعد عمران ریاض کو اٹک لے جایا گیا. اٹک میں بڑی ہمت میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ جو تھا اس پہ کتنا دباؤ تھا. اس کے باوجود اس نے کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ پولیس کا کیس نہیں بنتا, اور اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ سائبر لاء کا کیس بنتا ہے. انہوں نے کہا کورٹ نمبر 28 سیشن کورٹ پنڈی میں بھیجا جائے. پنڈی میں تو جج صاحب کی جتنی تعریف کی جائے, چودھری پرویز خان صاحب کی جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھے, انہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ پنڈی میں تھے وہ, آف آل دا پلیسز وہ پنڈی میں تھے. اس کے باوجود انہوں نے, یہ بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے یہ جوڈیشری کے لیے اور لیگل کمیونٹی کے لیے. اور ایف آئی اے کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر آئے انہوں نے کہا ایف آئی اے کا کیس نہیں بنتا, ایف آئی اے اس کیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد پرویز خان نے, جو جج تھے میجسٹریٹ تھے, انہوں نے 7 میں سے 5 جو سیکشنز یا چارجز تھے ان کو انہوں نے ڈراپ کیا اور واپس اٹک کے حوالے کر دیا. رات کے 12 بجے عمران ریاض کو پولیس لے کے پہنچی, اور بائی دا ٹائم 5-6 ڈسٹرکٹس کی پولیس جو تھی وہ وہاں موجود تھی, جس میں چکوال بھی تھا, جس میں لاہور بھی تھا, جس میں گجرانوالہ بھی تھا, جس میں ٹوبر ٹیکسن بھی تھا. تو جب وہاں وہ اس کو لے کے گئے اور وہاں ہی اس کو اس سیل میں بند کیا جس میں کیمیکل ڈرم تھے, شاید اس کا اس پہ افیکٹ ہوا ہے, کیا ہوا ہے یہ بات بہت عجیب ہے کہ جس قسم کے سمٹمز اور سائن اس میں اس وقت ہیلتھ کے آ رہے ہیں, بریدنگ ڈیفیکلٹی وغیرہ, وہ کیوں ہو رہے ہیں. بہرحال تو جو 2.5 گھنٹے کی سماعت تھی اٹک میں, جو تنویر اصغر ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ, انہوں نے جو 8 پیج کا ڈیسیجن لکھا وہ پاکستان کی جو لیگل ہسٹری ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. یہ وہی ڈیسیجن ہے, شعیب صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد, انور منصور خان سے مشورہ کرنے کے بعد, یہ وہی ڈیسیجن تھا اٹک کے تنویر اصغر صاحب کا جو میں نے سپیریئر جوڈیشری کو بھیجا. اور میں نے کہا کہ دیکھیں دی لوور جوڈیشری ہیز آلریڈی ٹیکن اے پوزیشن آن دیٹ ایشو, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس بالکل بھی گرفتاری کا کیس نہیں بنتا, اس میں پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی ہے, اس پہ یہ شخص نہیں لگتی ہیں, میں کسی قسم کا فزیکل ریمانڈ عمران ریاض خان کا نہیں دے سکتا. یہ کہہ کے انہوں نے بھیجا چکوال میں اتنی بدماشی کی گئی, اتنی اتھارٹیرینزم تھی کہ میجسٹریٹ کو کیس سننے نہیں دیا گیا, اس کی عدالت جو تھی اس کو لگنے نہیں دیا جاتا تھا. بہرحال اس کے باوجود اس کو بھی فزیکل کسٹڈی مانگی گئی, اس نے فزیکل کسٹڈی دینے سے انکار کر دیا. تو جوڈیشری جو لوور جوڈیشری ہے اس نے پہلی دفعہ یہ ثابت کیا کہ اس کی ایک اسپائنل کارڈ ہے, اور کتنا پریشر تھا, کیونکہ پلان تو یہی تھا کہ 1-1.5 مہینے تک آپ کو 18 یہ ایف آئی آر بھگتنی ہے اور عید پہ گھر جو ہے وہ نہیں جانے دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک حکومت کے ذمہ دار لا بیرسٹر کا ڈیفینڈ کرنا ہے اس کنڈکٹ کو. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فردر ہم ایک سٹیپ ڈاؤن, ایک نوچ ڈاؤن چلے گئے ہیں, اور اس پہ پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, پی ٹی آئی کو, سول سوسائٹی کو, لیگل کمیونٹی, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک غلط اقدام کو, ایک تاریخ قدم کو آپ نے ڈیفینڈ کر دیا ہے, قانونی ڈیفینڈ کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیفینڈ کر دیا. یہ ہیونگ سیڈ دس تھنگ 5 ہی منٹ میں نے لینے تھے. دیکھیے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اور اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی مختلف قسم کے پریشر تھے. یہ صحیح ہے, نہ پی ایم ایل این نے کسی صحافی کو اٹھایا, نہ پیپلز پارٹی نے کسی صحافی کو اٹھایا, نہ پی ٹی آئی نے کسی صحافی کو اٹھایا تو جنہوں نے صحیح, لیکن تمام حکومتیں مختلف قسم کے غلط کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے گئے اس کو ڈیفینڈ کرتی رہیں. خان صاحب کی حکومت جو ہے اس پہ بھی بڑا پریشر تھا. فواد چودھری صاحب مسلسل پی کا ایمینڈڈ آرڈیننس, پہلے تو نون لیگ نے پی کا آرڈیننس بنایا جو بڑا فلاڈ آرڈیننس تھا, اس وقت بھی اس کی بڑی کھپ پڑی شور مچا, پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے اس وقت بھی اس کی مذمت ہوئی. پھر فواد چودھری صاحب
पी का अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2016 को डिफेंड करते रहे, वो तो बड़ी मेहरबानी है अतर अल्लाह जस्टिस चीफ जस्टिस अतर बैन अल्लाह की कि उन्होंने इसको शूट डाउन कर दिया, वरना वही पी का अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो है उसने इस वक्त हम सब के खिलाफ इस्तेमाल होना था। और जो इस्तेमाल हुआ है उससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जो भी कानून बनता है उसके अंदर सेफ गार्ड्स नहीं हैं। अगर सेफ गार्ड्स होते हैं, क्योंकि हर लॉ जो दुनिया में कहीं भी बनता है उसमें सेफ गार्ड्स रखे जाते हैं, और यहाँ पे चूंकि बेतहाशा बुकला मौजूद हैं, वो समझते हैं कि सेफ गार्ड क्या चीज़ होती है ताकि वो कानून का मिसयूज़ ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान में जो भी कानून बनता है उसके अंदर इफेक्टिव सेफ गार्ड नहीं होते और उसका मिसयूज़ होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें बताया गया कि पीका मुल्क की सलामती की खातर, मुल्क के ऊपर जो हमले हो रहे हैं कौमी सलामती के लिए, लेकिन आप देखें कि जिन लोगों को पीका अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत उन पर चार्जेस लगाई गई उसमें से कोई भी मुल्की सलामती का तो कोई इशू जो है वहाँ पर नहीं था। तो आई विल फिनिश बाय सेइंग दिस थिंग कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम सियासी उसका ये मैंने पिछली दफ़ा भी यही कहा था, मैंने शायद इसी वजह से शायद छोड़ भी उन्होंने मुझे कि मैंने ये देखिए, यहाँ एक सियासी जमात इस अथॉरिटेरियनिज़म का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मुझे कम से कम मेरी जो 2 पेंस ओपिनियन है वो ये है कि जिस किस्म की अथॉरिटेरियनिज़म का मिजाज जो है हमारे इंतज़ामी ढांचे के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, कोई एक सियासी जमात ख़ास वो 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकती हो, वो भी इस अथॉरिटेरियनिज़म को सिंगल हैंडेडली हैंडल नहीं कर सकेगी। यहाँ एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जमातों के दरमियान। अब वो कंसेंसस बड़ा मुश्किल इसलिए है कि बड़ी पोलराइजेशन है, तो जो बेयर कॉमन, जो सबसे छोटे छोटे जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो सकती है, कॉमन डिनोमिनेटर, वो कॉमन डिनोमिनेटर को पिक करने की ज़रूरत है। और इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके ऊपर इन जमातों को आपस में एक कमेटी कायम करनी चाहिए सेकंड टियर लीडरशिप पे, मैं नहीं कह रहा टॉप लीडरशिप के लेवल पे, सेकंड टियर लीडरशिप में। वो सेनेट में भी हो सकती है, वो सेनेट के बाहर भी हो सकती है, जहाँ ये कहें कि हम खड़े हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और हम अथॉरिटेरियनिज़म जो है नहीं होने देंगे, हर किस्म की ओपिनियन और हर किस्म के एनालिसिस की इजाज़त होगी। थैंक यू सो मच।